السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات ہوئی ہے ایک وہابی عالم سے، تو جو دو چار بار تو انہوں نے بات کیا ہے، تو جب ان کو لگنے لگا کہ بھائی جواب نہیں دے پا رہا ہوں، یہ مطلب یہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو ان کا مسلک ذلیل نہ ہو، اس لیے یہ اب کہنے لگے ہیں کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں زیادہ علم نہیں حاصل کیا ہوں۔ حالانکہ یہ شخص عالم ہے اور وہی علم جو ہے ظاہر کر رہا ہے، شخص بتا بھی رہا ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے علماء بھی بتاتے ہیں۔ رہی بات ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ اپنے اس سے بڑے کو لے کر آئیں، میں تو ہمیشہ تیار ہوں۔ تو سحری کے وقت میں انہوں نے کال کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں سحری کا وقت بھی نہیں رہے گا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں رہے گا، 24 گھنٹے میں کبھی بھی کال کریں گے، میں سویا رہوں گا تو اٹھ کے میں بات کر لوں گا۔ لیکن ان کا کوئی بڑا عالم رہنا چاہیے، تھوڑا علمی بات کر لے تو اچھا بھی لگ جائے گا، ہمارے سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر میرا آڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہو تو باقی تو آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے نا؟ گھنٹہ ونٹہ سب دبا ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العزیز الحکیم انا نزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ ان الذین یستکبرون تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا نزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس قرآن کا نزول اللہ زبردست اور حکمت والے کی جانب سے ہے، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ دین خالص اللہ کا حق ہے، اور اسے چھوڑ کر کے جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ تو یہ دنیا بھر کے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے یا پوجنے والے یا عبادت کرنے والے ہیں، وہ یہ تھوڑو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ آیت کیا؟ آپ اب سنیے، اب آپ نے ابھی پڑھا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ معبود بنائے ہوئے تھے، یعنی چھوٹے معبود بڑے معبود تک میرا جو ہے اللہ تک میری یہ کرا دیں گے، یہ لوگ قریبی کرا دیں گے، اس بنا پر یہ لوگ عبادت کرنے لگے تھے ان کو، جی ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم لوگ کیا عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ہماری وہ کون سی چیز ہے کہ جو عبادت کہلاتی ہے؟ آپ بتا دیجئے بھی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمین کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ ان اللہ لا یخفی، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں۔ ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے یا اس میں داخل جو ہوتا ہے اندر جاتا ہے زمین کے اندر، یا آسمان سے جو کچھ اترتا ہے یا آسمان کے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو،
اور جو کام بھی تم کرتے उसे اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک آیت اور یاد آ گئی، تو اس میں سنیے مجھے ایک آیت اور یاد آ گئی، جیسا سن لیجیے ایک آیت، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں 3 لوگ گفتگو بیٹھے کر رہے ہوں وہاں سمجھو کہ چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور جہاں 5 لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں وہاں سمجھو چھٹا اللہ ہوتا ہے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اب ان ساری گفتگوؤں کو اللہ تبارک و تعالی سن بھی رہا ہے، ہم سب کو دیکھ بھی رہا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے نا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں بزرگ جو ہے پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے آدمی، اسی طرح سے وہ بزرگ دیکھتے ہیں، تو اب یہ چیز غلط ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے سے، مگر اللہ کے دیے ہوئے اللہ کی دیے ہوئے طاقت سے وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ تو اللہ یہ نے شرک ہو جائے، سنیے یار، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا، اور نہ لکھا ہو ہاں تو آپ اپنے مرضی سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے بارے میں بتا دیا، اور کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے نص قطعی سے دلیل ہونی چاہیے۔ آپ کو اصول معلوم ہے نا؟ نہیں، ہم کو زیادہ علم نہیں ہے۔ ہاں تو ہم نے جو ہے لائیے پھر ایسی کوئی آیت۔ اب دوسری بات ہے، بخاری شریف میں حدیث آپ نے نہیں پڑھا؟ بتائیے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں بالکل دیکھ رہے ہے ہیں نا بخاری شریف میں؟ ہاں بالکل اس وقت بھی میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں کس کے حوض کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ سنیے یار، اس وقت میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کے حوض کو دیکھ رہا ہوں؟ جنت میں کس کا ہے حوض؟ اب حوض کوثر تو اللہ کس کا ہے؟ مگر انا تو انا کل کوثر سن لیجئے یار، پہلے کس کا ہے وہ حوض یہ بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اور حاکم المستدرک میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جو گنہگار ہوں گے، جو بدعات اختیار کریں گے، وہ میرے حوض پر نہیں آئیں گے۔ کس کا حوض؟ کس کا حوض؟ میرے حوض پر۔ کس کا؟ لیکن اب ہم نے تو اس حدیث یار سنیے یار، حوض کس کا ہے وہ؟ یہ حدیث آپ ہمارے واٹس ایپ پہ بھیجو تو۔ ٹھیک ہے، میں بھیج دیتا ہوں۔ دوسری بات سنیے، دنیا میں آپ کہتے ہیں، اچھا یہ بتائیے، اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ روح کیسے نکالتے ہیں؟ بتاؤ۔ کہ جبکہ ایک بندہ مشرق میں ہوتا ہے، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ٹھیک ہے، اور ایک پہاڑ کے پتھروں میں، جیسے جو بھی ہے، چاہے کیڑے مکوڑے یا جو بھی ہے، زمین کی نیچے تہ تک کی روحیں کیسے نکالتے ہیں جی، اور ایک ساتھ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ساتھ نکالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے، زمین کو ایک پیالے کے مانند ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ میں جہاں سے چاہوں وہاں سے اٹھاؤں۔ تو وہ پوری دنیا پر، پوری کائنات میں، زمین کے سب سے نیچے تہ تک وہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اور ساری چیز سے باخبر ہیں۔
آپ ابھی آیت قرآن کی پڑھ رہے تھے نا کہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھ لے تو وہ شخص مشرک ہو جائے گا، تو بتائیے کوئی انبیاء بھی نہیں بچیں گے. سنیے میں بتا رہا ہوں. کون ہم آیت کہہ رہے تھے پڑھنے؟ کون آیت ہم کہہ رہے تھے؟ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے قریب ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، برابر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا. یہی تو آپ ابھی بتا رہے تھے. میں بتا ہے نا، آیت پڑھ رہے تھے نا. تو اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ دے رہے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں. تو کوئی سنیے، عقیدہ ہمارا تو چھوڑیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے. اب سنیے، اور بھی سن لیجیے، ابھی تک آپ بہت سنائے تھے. ابھی میں آپ کے پاس ساری حدیثیں بھی بھیجوں گا. اور رہی بات اللہ تعالیٰ، اگر آپ جیسا اگر قیاس کرنے لگے آدمی، آپ کے جیسا اگر آدمی قیاس کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یا آسمان میں جتنے فرشتے ہیں یا زمینوں پر جتنے فرشتے ہیں، زمین کے نیچے تہ تک، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی مخلوق ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے پوری دنیا میں، تو ایک ساتھ سب کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. بے شک سنتا ہے نا. بے شک. جیسے ہم لوگ اگر سننے جائے 4 آدمی بولیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے کس نے کیا بولا، کس نے کیا بولا، نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، وہ ایک ساتھ سب کی آواز برابر سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. لیکن حدیث شریف میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ہم پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا ہوں. بعض جگہ پر ہے فرشتوں نے، دوسری حدیث میں ہے کہ فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. اب بتائیے ایک ساتھ کتنے لوگ درود بھیج رہے ہوں گے؟ تو فرشتے پہنچا، سن لیجئے، فرشتے پہنچا رہے ہیں. اور دوسری حدیث ہے کہ وہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمارے درود کو سنتے؟ کہتے ہیں ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وفات پا جائیں گے کیا تب بھی آپ سنیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سنوں گا. دونوں حدیثیں ہیں، یعنی پہنچایا بھی جاتا ہے اور سنتے. اگر پہنچاتے بھی ہیں بالفرض، تو وہ پہنچاتے ہیں تو فرشتے پڑھ کر سناتے ہیں، ایسی کوئی تحفہ نہیں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان سب کے درود کو ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں. لیکن آپ کی جیسا اگر قیاس کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے کہ وہ ایک ساتھ سب کی سنتا ہے، اور اس کے بعد میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھو گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ شرک نہیں ہوگا نا، کیونکہ آپ بھی اس میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ آپ کا مسلک بھی پھنس جائے گا نا اس میں. تو آپ سن لیجئے آپ لوگ ایسے اصول بناتے ہو کہ اپنے مذہب کو نظر میں رکھتے ہو کہ بھائی ہمارے مذہب پہ آنچ نہیں آنا چاہیے. جو جس چیز میں ہم گرفتار ہیں اس پر ایسا اصول نہیں بنائیں گے کہ ہم بھی پھنس جائیں. نہیں تو آپ اگر درود شریف نہیں پڑھتے نا تو اس کو بھی آپ لوگ شرک بھی کہتے. نہیں، درود شریف جو ہے یہ نبی پاک نے خود تعلیم دی ہے. اب سنیے، نبی پاک نے خود درود آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو پڑھتے ہی ہیں نا، سب لوگ پڑھتے ہیں. درود شریف آپ کیسے پڑھتے بتائیے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ آپ لوگوں سے الگ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں بتائیے؟ آپ لوگ سیدنا نہیں لگاتے، ہم لوگ سیدنا لگاتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے. آپ بتائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ نماز میں پڑھتے ہیں یہ؟ ہاں نماز میں. تو ہاں یہ بھی تعلیم ہے، لیکن 6 طریقے سے تعلیم ہے. ارے 6 طریقے سے نہیں، ہم درود ابراہیم کو سارے درودوں میں سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. ازواج مطہرات کا بھی نام ہے. ہاں پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہی درود ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں. اب یہ اللہم سے شروع ہوتا، اللہم اے اللہ. ارے سنیے دوسری جگہ مت جائیے، کچھ کام کی بات کی. سنیے وہ تو ٹھیک ہے، سنیے آپ وہ ہمارا عبادت بتائیے نا کہ ہم لوگ کیا ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں. نہیں مسئلہ چھوٹ جائے گا، بات اس پر ہونی چاہیے. مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اچھا، اور شخص جو ہے ایک بار کلمہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے،
وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. ہم کبھی اس کو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ شرک کرتا ہے. سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، سب جتنے بھی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. نبی پاک نے فرمایا جو میری طرح سے نماز پڑھے، میرے قبلے کا استقبال کرے اور میرا ذبیحہ کھائے، وہ مسلم ہے. فہو منا، وہ میرا ہے. تو ہم جو ہے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ جس مکتب فکر کا ہے، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا تھا، پھر میں اس پر کہتا ہوں، کیا آپ اس حدیث پر قائل رہیں گے؟ کس حدیث پر؟ اسی کو حدیث کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے آپ؟ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. قادیانی جو ہے نماز پڑھتا ہے، ذبیحہ بھی کھاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیا کرتا ہے وہ؟ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے. کیا وہ مسلمان ہے؟ مان لیا. نہیں، جب نبی اس نے، ارے یار، تو آپ نے ابھی جو پڑھا اس میں یہ لفظ نہیں پڑھا کہ نبی مان لیا. تب آپ نے صرف کہا کہ جو قبلے، سنیے یار، قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، بس وہ مسلمان ہے. شیعوں میں ایک فرقہ ہے. دیکھیے میرے سوال، آپ اس حدیث پر قائم نہیں رہ سکے جو حدیث پڑھے آپ. ان کو جو ہے انہوں نے جب نبی پاک کو آخری نبی نہ مان کر کے غلام احمد قادیانی جو ہے مرزا کو قادیانی، یعنی جو، سنیے یار، جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی نا، مان لیا، اس کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ غیر مسلم ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. اس کا کلمہ نماز پڑھے نبی پاک کے طریقے سے. مطلب وہ حدیث صرف مسلمانوں کے ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو، ہے نا؟ ہاں بالکل. تو پھر وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب مسلمان ہیں. اللہ اور مسلمان ہونے کے لیے آپ نے کیا شرط بتائی ہے؟ کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. ہاں. تو پھر آپ یہاں پر اس حدیث کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ وہ بھی تو ذبیحہ بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. کس حدیث کو؟ یہی جو ابھی آپ پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہمارے قبلے کا احترام کرے، ہمارے قبلے کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھے اور اس کے بعد میں ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. ہاں مسلمان ہے. نبی تو وہ ذبیحہ کھا رہے ہیں یار، وہ قادیانی ذبیحہ کھا رہے ہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو قادیانی وہ کیوں قادیانی؟ ارے یار، تو پھر وہ شرط کہاں گیا آپ کا کہ صرف جو ہے کہ نماز پڑھیں اور ذبیحہ کھائیں والا؟ بھائی قادیانی، تو پھر آپ کہیے کہ وہ حدیث کافی نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے. ہم جو ہے اگر اشرف علی تھانوی کو ہم رسول مان لیں اور ہم چاہے جس طرح سے جو ہے نماز پڑھیں، چاہے نبی پاک کی طرح سے مان لے، تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے. ہم اگر چشتی رسول اللہ پڑھ لے، رسول اللہ پڑھ لیں، جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں، یہ ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے اور جو ہے کہا جو ہے ہم آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کس طرح سے تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے. کہا ایک بار اس طرح سے پڑھو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو اگر وہ اس طرح سے ہم اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہم چاہے نبی پاک کے طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں یا قبلے کی طرف، تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے. اچھا بریلوی، یا اسی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، باجد بستامی کہتے ہیں کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی جو ہے موسیٰ ہوں، میں ہی جو ہے عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، اور میں ہی وہ حق ہوں. یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. تذکرۃ الاولیاء دیوبندیوں سے جائیے پوچھیے. ہم ان سے کیا پوچھے؟ دیوبندیوں سے. دیوبندی بریلی تو یہ کہی ہے بھائی. کس نے کہا؟ دیوبندی سنیے دیوبندی خارجی ہیں، نام بدلا ہوا ہے. آپ خارجی ہیں، نام بدلا ہوا ہے. علی مرزا انجینئر خارجی ہے، نام بدلا ہوا ہے. ابھی میں 10 حدیثیں میں بتایا ہوں، ریکارڈ نہیں کیا، 10 حدیثیں میں بتایا ہوں. سنیے سن لیجیے یار. ہلو، اب ہماری بات سن لیجیے. آپ تو ابھی تک تو آپ ہی سنا رہے تھے. ہم 10 سیکنڈ آپ سے لیں گے. بولیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں،
اور جن کو آپ قادیانی کہتے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں جو ہے فقہ میں وہ وہابی ہیں، غیر مقلد ہیں وہ. نہیں آپ سنیے یہ دیوبندی بھی غیر مقلد تھا پہلے. وہ نماز بغیر ارے ابن عبد الوہاب نجدی کو یہ لوگ مجدد مانتے ہیں تینوں. کون؟ نہیں ارے نہیں کیا ان کی کتابوں میں موجود ہے. میں حوالہ دوں گا. جو قادیانی ہے نا ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانا ہوا ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے اس کی. نہیں ایسا نہیں. اور دیوبندی بھی مانتے ہیں اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں. ارے تمہاری جماعت سے ہیں یہ سب، تمہارے بھائی ہیں. ارے یار یہ کہاں آپ علم حاصل کیجئے تھوڑا سا. ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. نہیں تو آپ نے غلط تحقیق. نہیں آپ نے تحقیق نہیں کیا ہے، ہم نے صحیح تحقیق کیا ہے. اچھا میرے پاس پروف ہے. اچھا ٹھیک ہے تو پروف بھیج دوں گا. بھیج دوں گا. ابھی تو سمجھ لو شہری کھانے کے لیے اٹھا ہوں. لیکن اب دوسری بات سنیے آپ نے، چلیے پہلے تو آپ نے یہ شرط لگائی کہ ہر کوئی مسلمان ہے، اور اس کے بعد میں شرط کیا سن لیجئے پوری بات مجھے بھی. آپ نے کہا تھا 10 سیکنڈ لوں گا. آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبلے کا احترام کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان. ہم نے سوال کھڑا کیا کہ بھائی قادیانی یہی کام کرتا ہے، مگر وہ غلام احمد قادیانی کو کیا نام سے نبی مانتا ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا. تو پھر پتا چلا کہ وہ جو حدیث آپ نے پڑھا وہ شرط کافی نہیں ہے. دوسری بات، اب ایک سوال اور بھی ہے، سن لیجئے یار. کلمہ اور بھی لوگ جیسے نہیں پڑھتے ہیں، جیسے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو لوگ ہیں یا اور بھی دیگر لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبیحہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد میں قبلے کی طرف نماز کر کے بھی منہ بھی کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ اولیاء انبیاء سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا وہ مسلمان ہیں؟ کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اولیاء انبیاء فرشتوں سے، جتنے بھی ایمان والے ہیں سب سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو یا انتقال شدہ ہو. کون مدد طلب کرتا ہے بھائی؟ جتنے بھی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں ان کا عقیدہ ہے. ایسا ہی ہے. میں خود ہوں اس میں سے. بولو. اچھا ہاں بولو. اب میں کیا ہوں؟ اب میں کیا ہوں وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں آپ کس سے مدد طلب؟ میں سب سے مدد طلب کرتا ہوں. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہیں ایمان والے سب سے مدد طلب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایمان والا ہے، فرشتے بھی ایمان والے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، اہل بیت ایمان والے ہیں. سمجھ گئے؟ جو بڑے بڑے فقہا ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، سب ایمان والے ہیں، تو ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں. کوئی بھی چیز مجھے جو چیز چاہیے. کیا چاہیے آپ کو؟ جو بھی چیز چاہیے ہمیں. نہیں تو کیسے مدد طلب؟ ارے یار جیسے مجھے سمجھ لیجیے میں دقت میں ہوں، میں دقت میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں یہ چیز کہتا ہوں، یا عباد اللہ غیثنی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو عام طریقے سے کہے آپ کرتے ہیں کہ آپ نام لے کر. میں پوچھ رہا ہوں کیا میں مشرک ہوا یا نہیں؟ نہیں آپ جو ہے اس طرح سے کہتے، اگر کہتے ہیں تو کیا ہوئے ہم؟ آپ نام. ارے ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم یہ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مدد فرمائے. ہاں بتائیے میں کیا ہوا؟ اب بھائی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے. ارے میں پوچھ رہا ہوں میں کیا ہوا، میں مسئلہ وہ پوچھ رہا ہوں. آپ یہ بتائیے کیا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں آپ تو عقیدتاً مسلمان ہی ہیں، لیکن عمل آپ کا جو ہے غلط ہو جائے گا. یہ عمل ہوا یا عقیدہ ہوا؟ نہیں یہ عمل ہوا. اچھا عمل ہوا. یہ تو عقیدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ عقیدہ تو بنیادی جو عقیدہ ہے. چلیے عقیدے کی تعریف کر دیجئے. عقیدے کی؟ ہاں. ارے پھر بعد میں رکھو. اب دیکھو بعد میں رکھو نہیں، عقیدہ ہی یہ ہوا اگر میں مدد مانگ رہا ہوں وہ فعل ہے، وہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے ان کو مدد کے لائق سمجھا، یہ عقیدہ ہے. اب چاہے مدد مانگوں یا نہ مانگوں، عقیدہ رکھ لیا، اس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں. کسی چیز پر اعتقاد رکھنا، مضبوطی سے قائم رہنا، اس چیز کو مان لینا، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. آپ پہلے علم حاصل کیجیے. ہاں تو اب سنیے نہیں، رابطہ اسی لیے ہے کہ اب سن لیجئے. اب آپ بتائیے میں یہ چیز کہتا ہوں یا مانگتا ہوں یا نہیں مانگتا ہوں، مگر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میں اگر پریشانی میں رہوں کہوں یا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میری
فلاں فریاد کو سنیے اور میری یہ چیز پوری کر دیجیے، تو کیا میں مسلمان رہا؟ بات تو صحیح ہے. چلیے بتائیے، کیا میں مسلمان رہا؟ جیسے اگر کسی کی مان لیجیے بیوی ہے. ارے یار پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ اس کا جواب دیجیے. مثال دے رہا ہوں میں نہیں، جیسے تیسے نہیں چلے گا. کسی پر کفر کا شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہے. آپ کو قرآن یا حدیث پڑھنا پڑے گا. جیسے تیسے کر کے تو میں بھی آپ کو مشرک ثابت کر دوں گا. اچھا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا لہو دعوت الحق. لہو دعوت الحق، یہ لہو کا ضمیر اللہ کی طرف جاتا، اسی کا پکارنا سچا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الماء، اس کے سوا جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں اس کی مثال اللہ نے بیان کیا ہے کہ جیسے پانی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ اے پانی تو میرے منہ میں آ جا، تو وہ پانی منہ میں نہیں آئے گا. یہ اللہ نے مثال کی. والذین سورہ رعد کی آیت تلاوت کر معلوم ہے، پڑھا ہوں. بولیے آگے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، ابھی اس آیت پہ پہلے کلیئر ہو جائے معاملہ. سن لیجیے یار، ابھی اس کا جواب لے لیجیے نا. جواب ہم کو نہیں چاہیے. آپ ابھی جواب کیوں نہیں چاہیے؟ اب یہاں بتائیے، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ پکارنے سے مراد کیا ہے؟ اب وہ تو آپ جانو بھیا. اب دلیل آپ دے رہے ہیں، جانتا تو میں ہی ہوں، لیکن اب آپ بتائیے یہ پکارنے سے مراد. ارے آیت بہت ساری ہے مگر ایک پہلے تو پورا قرآن سناتے رہیے. آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے نا، سمجھانے کی بھی کوشش کیجیے. ارے ہم 2-3 آیت آپ کا سامنے رکھ دی تھے تو ہمیں سمجھاؤ بعد میں. ہاں ٹھیک ہے، بولو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وقال، اور تمہارا رب فرماتا، وقال ربکم ادعونی استجب، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین. ایک تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ایک چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک وہ جانتا ہے، اور تمہارے وہ شہرک سے بھی قریب ہے. اب یہ 4 آیت یہ ہے. ایک آیت اور یار پورا تم قرآن پڑھ ڈالو گے. اور ایک ہاں بولو. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. اللہ سوال کرتا ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں اس کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف کو دور کر دے. اور کون تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. تو یہ 5 آیتیں جو ہیں ہمارے سامنے جب ہوتی ہیں نا، ان 5 آیتوں کے ہوتے ہوئے ہم کسی اللہ کے بندے کو یا اللہ کی مخلوق میں سے ہم کسی کو نہیں پکار سکتے. ہاں سن لیجئے، ہو گیا آپ کا. ہاں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. ہاں دعا ہی. اور جتنی بھی آپ نے آیت پڑھی ہے کہ کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے نا، یعنی تمہاری عبادتوں کو قبول کرتا ہے. دعا عبادت ہے، وہاں پکارنے سے مراد عبادت ہے. جتنی بھی تفسیریں پڑھنا ہو آپ پڑھ لیجئے، ساری آیتوں میں جو پکارنے سے مراد ہے وہاں عبادت ہے. اور اب دیکھو، اب سوتنے کا ٹائم، میں صرف منہ کھولتا ہوں، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. سارا آیت آپ کا آپ کے خلاف ہی ہو گیا. اچھا ہاں، سارا جو بھی آپ نے 5 آیت پڑھی، 5 میں پہلے سنیے یار، سن لیجئے. دعا عبادت ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو بھی ابھی تک آپ نے آیت پڑھی ہے کہ کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یعنی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، تو عبادت کو تو کوئی نہیں قبول کرے گا. تو جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جو معبود جن کو سمجھ رکھا، جن کو عبادت کے لائق سمجھ رکھا ہے، عبادت کے لائق اگر کسی کو بھی کوئی سمجھ لے تو وہ شرک ہو جائے گا، کرے یا نہ کرے وہ بات الگ ہو گئی. اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لے، صرف عبادت کرے بھی نہ، تو بھی وہ شخص مشرک ہے ہمارے نزدیک. سمجھ گئے ہو؟ اب اگر عبادت کے لائق کسی کو سمجھ رہا ہے، اس کا نام صرف لے لے، مدد کے لیے بھی نہ پکارے، نام لے لے، تو وہ مشرک ہے، یعنی وہ عبادت میں پھر گنا جائے گا. جیسے اللہ کو ہم عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، یہ میں نے اللہ نام لیا، صرف نہ مدد کے لیے نہیں پکارا، نہ کسی چیز کے لیے نہیں پکارا، مگر یہ عبادت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو نام لینا عبادت ہے. تو نام تو ہم سب کا لے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رہے ہیں، صحابہ کرام کا لے رہے ہیں، اور جتنے بھی ہیں بزرگان دین سب کا نام لے رہے ہیں. تو کیا یہ سب عبادت ہو گیا؟ جب تک کہ ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے وہ عبادت نہیں ہوگی. ہاں، اور پڑھیے کوئی آئے. اچھا ٹھیک ہے، ویسی پر اکتفا کیا جائے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ رابطہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ضرور. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے. چلو.